बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मिन अव्वलिद दुनिया इला फनाइहा व मिनल आखिरति इला बकाइहा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन वस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ सज्जाद हुसैन नकवी खतीब दरबार बरी इमाम मेंबर व कमेटी और खानवादा पीर फजल हुसैन शाह। हमने ये चाहा कि अपने यूट्यूब चैनल पर हम मुख्तलिफ़ अम्बिया का ज़िक्र करें ताकि लोगों को, बच्चों को अम्बिया कराम के बारे में, दीन के बारे में आगाही हासिल हो। आज हम ज़िक्र करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे वो एक उलुल अज़म नबियों में उनका शुमार होता था और आप ही हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्लिम कहा और आपके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहीम खुद एक उम्मत है। हज़रत इब्राहीम की नस्ल से हज़रत इस्माईल हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही पैगम्बर इस्लाम जो हैं वो हैं। दरअसल इनका ज़िक्र करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग जब इराक़ में जाते हैं तो वहाँ पे वो जगह देखते हैं कि जिस जगह पे नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था। हुआ ये था कि हज़रत इब्राहीम उलुल अज़म नबी इतने हैं कि तकरीबन 29 बार कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें मुबारक आया है और 14वां सूरा जो है वो हज़रत इब्राहीम के बारे में ही उनके नाम पे नाज़िल हुआ और हस्ब व नसब के लिहाज से आप जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। आपकी वालदा का नाम लोना या वो बताया जाता है। हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जनाब सारा जो कि हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा थी, इन तीनों की माएँ जो थी वो आपस में जो है वो बहनें थी। लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और जनाब सारा ये खाला ज़ात जो है ये रिश्तेदार भी थे। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, दर हकीकत वो एक उस शहर का नाम बाबल था। जो लोग इराक़ में जाते हैं वो आज भी जाकर देखते हैं कि बाबल शहर जो है वो सिकंदर ने आबाद किया और वहाँ का हुक्मरान जो था वो नमरूद था और नमरूद उस बस्ती में रहता था जो बहुत बड़ा जालिम बादशाह था और वहाँ पे लोग जो थे वो जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। जुआबाजी वहाँ पे आम थी, फहाशी आराम जो है वो सरे आम थी, जिसकी वजह से नमरूद एक जालिम बना बैठा था, यहाँ तक कि वो खुदा के मुकाबले में आ गया और वो खुदा बन बैठा। बाबल शहर जो था वो दारुल खिलाफा नमरूद ने बनाया और नमरूद ने जब बनाया तो एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत इब्राहीम के जो चचा आज़र थे, आज़र जिसका कुरान में ज़िक्र भी हुआ है, हज़रत इब्राहीम ने उन्हें अपना वालिद कहा है, जबकि तारक हज़रत इब्राहीम के वालिद हैं और आज़र जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा है और ये बुत तराशता था और बुत बेचता था और हकीकत में ये नमरूद के बहुत ही ख़ास मशीर और एलची था। एक दिन उन्होंने आज़र ने नमरूद को बताया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है कि जो तेरी सल्तनत को नहस तहस कर देगा और उसकी हुक्मरानी होगी और तू वहाँ से जो है वो मारा जाएगा। तो इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया अपनी अफवाज को कि जितने बच्चे हैं जो औरतें हामला हैं उनके हमल गिरा दिए जाए। तकरीबन 70,000 और बाज़ तारीख कहती है कि 1 लाख बच्चे जो हैं वो कत्ल करवा दिए गए और फिर ये भी हुक्म दिया गया कि अगर कोई बच्ची पैदा हो भी जाती है तो उसको ज़िंदा रखा जाए और बच्चा जो है उसको कत्ल कर दिया जाए। और उसने दूसरा ये हुक्म दिया कि नमरूद जो है उसने मर्दों को बाबल के अंदर मौजूद रखा और औरतों को शहर से बाहर निकाल दिया ताकि कोई भी मर्द जो है वो आपस में मिल न सकें,
جب کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کرنا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اور جہاں آپ عراق میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں جہاں پہ آگ میں ڈالا گیا، اس سے سامنے کر کے چند قدم کے فاصلے پر یہ سارا شہر جو ہے یہ بابل کا شہر تھا۔ اور یہ شہر یہ بین النہرین میں موجود ہے، ایک سائڈ پہ دریا دجلہ ہے اور ایک سائڈ پہ دریا فرات ہے، اور دونوں دریاؤں کے سنٹر میں جو ہے وہ بابل شہر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی، آپ کی والدہ اس مقام ولادت ابراہیم موجود ہے، وہاں پہ غار میں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور وہاں پہ والدہ جو تھی وہ وقفے وقفے سے دودھ پلانے کے لیے آتی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جب والدہ واپس آئی اور انہوں نے کیا دیکھا کہ آپ کی انگلی آپ کے منہ میں ہے اور انگلی سے دودھ جو ہے وہ جاری ہے، یہاں تک کہ ابراہیم چلتے چلتے زندگی گزرتی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال کے ہوئے، لیکن دکھائی میں آپ یوں پتہ چلتا تھا کہ وہ 20 سال کی۔ لیکن وہ اپنی والدہ جب آتی تو اپنی ماں سے سوال کرتے کہ آپ مجھے اپنے گھر لے کر کیوں نہیں جاتے، میں جا کر اپنا گھر دیکھوں۔ تو اس وقت ان کی ماں کہتی کہ حکمران ایسا ہے، جب تمہیں دیکھے گا تو تمہیں مار دے گا، اور آپ کا چچا جو ہے وہ وہاں سے ایلچی ہے، وہ جا کر خبر کر دے گا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، جب آپ 13 یا 14 سال کے ہوئے تو نظر آپ آتے تھے کہ آپ 20 سال کے ہیں۔ ایک دن ماں جب مل کر واپس گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس غار سے باہر نکلے، اور انہوں نے آ کر باہر جب سرسبز و شاداب وہاں پہ پہاڑ دیکھے اور وہاں پہ زمین دیکھی، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، آسمان کو دیکھا، اور سجدہ کیا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ تو ابراہیم نے اپنا وہاں سے چلتے چلتے انہیں ایک ایسے لوگوں کا ٹولہ نظر آیا کہ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم زورا ستارہ جو ہے یہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہمارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی زورا کو ستارہ جو ہے وہ اس کو خدا مانتا ہوں۔ تو جب وہ ستارہ غائب ہو گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتا کہ جو کسی وقت ہم سے غائب ہو جائے۔ تو پھر وہاں سے چلے آگے گئے تو کیا دیکھا کہ دوسرے دن سورج کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم سورج ہمارا خدا ہے، ہم پوجا کرتے ہیں سورج کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی سورج کی پوجا کرتا ہوں۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے آپ کی بڑی خاطر تواضع کی، یا بھائی ہماری یہ مذہب میں شامل ہو گئے ہیں۔ سورج رات غروب ہو گیا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں اس خدا کو نہیں مانتا کہ جو ڈوبنے والا ہے۔ پھر آپ وہاں پہ چل پڑے۔ اب آپ نے معاد شناسی جو تھی وہ کی کہ قیامت۔ تو آپ چلتے چلتے آپ ایک سمندر کے کنارے پہ پہنچے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک مردار وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور ایک دم پرندے آتے ہیں اور اس مردار کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام مردہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے، قرآن میں بھی حکم ہوا کہ تو قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن یہ مردار ختم ہو گیا ہے۔ تو میں اپنے دل کی تسکین کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردے کو کیسے ذبح کریں گے، کیسے زندہ کریں گے؟ تو اس وقت فرشتہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے ابراہیم، 4 پرندے لے اور ان کو ذبح کر، اور ان کے گوشت کو پیس اور مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ان کو رکھ۔ یہاں تک کہ آپ نے 4 پرندے پکڑے، جن میں سے ایک مور تھا، ایک مرغابی تھی، اور ایک جو ہے وہ کوا تھا، تو ایک مرغ تھا۔ آپ نے 4 کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو اکٹھا کیا، مکس کیا، اور 10 حصے کیے اور پہاڑوں کے مختلف چوٹیوں پر رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا کہ ابراہیم،
اب انہیں میرے نام سے میرے حکم سے انہیں پکار۔ تو جب انہوں نے آواز دی کہ اے پرندوں کہ تم میرے خدا کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ، جب یہ کہنا تھا تو جہاں جہاں گوشت پڑا ہوا تھا تو وہ سارے ملتے ملتے ایک جگہ پہ پرندے اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی چونچ جو تھی وہ بھی جس کی چونچ تھی اس پرندے کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی، اور وہ پرندے سیدھا آئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے آپ کی اپنی زبان میں آپ کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے اللہ اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ تو کس طریقے سے جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا ان 4 پرندوں کے اندر جو صفت ہے ایک وہ چھوڑ دے تو انسان بہت جنت کے قریب پہنچ سکتا ہے، جن میں سے انہوں نے فرمایا کہ پہلی صفت مرغ ہے، مرغ میں شہوت ہے، انسان شہوت کو چھوڑ دے۔ مور ہے، اس میں جائے طلبی ہے، جائے طلبی کے چھوڑ دے، اور اسی طریقے سے اپنا مور کو چھوڑے اس کی ایک صفت کو، اور مرغ جو ہے اس کی صفت کو چھوڑ دے، اور مرغابی جس کے اندر بھوک اور حرص موجود ہوتی ہے، انسان اپنے اندر سے بھوک پہ صبر کرے اور حرص کو لالچ کو چھوڑ دے، جس طریقے سے مرغابی ہر وقت سفر میں رہتی ہے، کھانے کی تلاش میں رہتی ہے، تو ان کو بھی، اور کوے کی ایک آرزو چھوڑ دے کہ کوے کی آرزو زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 4 پرندوں کی ایک ایک صفت چھوڑ دی جائے تو انسان جو ہے جنت کے بہت ہی قریب پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آج ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ ختم ہوا، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم جاری کریں گے حضرت ابراہیم کا پارٹ 2 کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔